آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز ثویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے ثویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے محبوب اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتہ، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا۔ محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چنمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سنے۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت نے ماں باپ کو اہمیت بیان کی ہے۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھا کر دیکھیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑھا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم تھا، اتنا سفاک تھا، تو وہ اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے، تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جسے قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور علیہ السلام نے اس دور میں کہ بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی تھا۔ آج میں اور آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان سال بائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں،
کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیاننا ہے. یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی ہیں. آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا. حضور میں آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے دروازے پر آ کر صدا لگائی. میں نے گھر میں تلاش کیا تو مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں نے اس کو وہی صدقہ کر دیا، اس خیال سے کہ نبی کی چوکھٹ ہے اور سائل خالی نہ جائے. حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا. حضور ماں خود بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا. یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی. مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت کی راحت عطا کر دے. کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی اور کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں. خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور ماتے اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی میری یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں. یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی. بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا. آپ جانتے ہیں اس کے پہلے ایکو آف تھی، شاید اب دوبارہ آن ہو. بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو عملاً میرے محبوب علیہ السلام کی سیرت بتلاتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا نہ کوئی سگا بھائی تھا اور نہ کوئی سگی بہن. میرے حضور در یتیم ہیں. سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موتی کو در یتیم کہتے ہیں. حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے ہاں گھر تشریف لے گئے. آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا. وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی. قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی. ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی. اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی جناب رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری لگتی ہیں. تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی. اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے. تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی. اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا. تو وہ کہتی نہیں نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے. تو تمہیں کتب میں آتا ہے حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور حضور علیہ السلام کو وہ سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب کلنا محمد، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے. آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے. زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہوگی. مدنی دور کی کہانی ہے. اتفاق سے جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی. ان کے کچھ بندے قتل کر دیے، کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ مسجد نبوی میں لے آئے. عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار
فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے۔ ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے۔ دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، انہوں نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں، ہم نے اپنے قیدی چھڑانے۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی، خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دو۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت جبریل نہیں جا سکتے، تو کون ہے؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئی تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وَعْلَمُوا أَنَا أُخْتُ نَبِيِّكُمْ، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے محبوب علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے۔ پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان جمع کیا اور میرے حضور خود بہن کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشورہ کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا؟ حضور میں صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آگے تھی اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ بہنوں کا رشتہ کتنا معتبر ہوتا ہے۔ جب بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جب ماں جیسا عظیم رشتہ بازاروں اور منڈیوں میں بیچ دیا جاتا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوتی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کے پاؤں کا جوتا خیال کرتے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور خمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں اور کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کرتے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا تو ایک دن میری زبان سے بے ساختہ ان کے لیے یہ جملہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ کانوں سے کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کرتا تھا،
لیکن خدیجہ میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا کہ بیٹا اپنی ماں سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ تو نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن آپ کی چادر رحمت میں عطا کیا جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہیں اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کی حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتیتکی، فرمایا اگر تو مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر سکھلایا۔ وقت سمٹ رہا ہے، یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے کی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے آقا کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے بھی روشن کیے، ہم نے چراغا بھی کر لیا، ہم نے جھنڈیاں بھی لگا لی، ہم نے جھنڈے بھی نصب کر دیے، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں اور پتیاں بھی بچھا دی، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں، ہم دیگیں بھی پکا رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گا ہم یہ سب کچھ کریں اور اگر محبوب علیہ السلام کی سیرت کو عملاً اختیار نہ کریں تو پھر مجھے اور آپ کو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنا ہوگا کہ ہماری منزل کس طرف ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغاں، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، یہ سب کچھ باعث برکت۔ وہ تو نادان ہے بیچارہ جو اس عنوان پر بھی الجھ پڑا اور نہ جانے کون کون سا فتویٰ ہے جو امت پر لگا دیا گیا۔ میں تو ایک سادہ سی بات کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ یار اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی بھی خوشی نہیں منانی تو حضور والا پھر کائنات میں خوشی ہوتی کیا ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی خوشی تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب ہم نکموں کو عطا کر دیا۔ کتنی بڑی خوشی ہے، ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کے تشکر کے کلمے پڑے جائیں تو پھر بھی حق شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اور یقین جانیے یہ محبتوں کا عنوان تھا، نہ جانے کون سا ستم ڈھایا گیا اور ہمیں جو ہے وہ اس جھگڑے میں الجھا دیا گیا۔ یہ ابھی ہم آئے تو ہمارے دوست علماء جو ہے باہر روڈ پر کھڑے ہو کر ہمارا انتظار کر رہے اور ہمارے آنے پر انہوں نے محبتوں کا استقبال پیش کیا۔ تو انہوں نے میرا خیال ہے کہ کسی سے فتویٰ نہیں لیا ہوگا کہ جو آنے والا ہے اس کا استقبال روڈ پر جا کر کیا جا سکتا ہے یا کہ نہیں۔ یہ ہمارے یہاں شادی بیاہ کی تقاریب میں جو ہے وہ بارات کے اوپر پھول پھینکے جاتے ہیں، تو کبھی کسی نے پہلے کسی دارالعلوم سے فتویٰ نہیں لیا کہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں تو کیا ہم روڈ پر جا کر ان کا استقبال کرتے ہوئے پھول اور پتیاں پھینک سکتے ہیں؟ کبھی کسی نے کہا کوئی قرآن کا حوالہ کوئی حدیث کی روح سے بتا دیجئے، کبھی کسی نے کہا کہ صحابہ کا عمل ہی دکھا دیجئے، لیکن سب یہ کام کرتے ہیں اور کبھی کسی دارالعلوم سے فتویٰ نہیں لیا جاتا اور نہ ہی کبھی کسی دارالعلوم کا فتویٰ آیا کہ یہ کہیں پر لکھا نہیں ہوا لہٰذا یہ ناجائز ہوتا ہے۔ سب لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ جب کوئی شخص آئے تو لوگ آنے والے کا استقبال کیا کرتے ہیں۔ مسلک تو مسلک رہ گئے یار، اس عنوان پر تو کسی مذہب کا بھی اختلاف نہیں۔ یہودیت، عیسائیت، سکھ ازم، ہندوازم، اب دنیا کا کوئی مذہب اٹھا لیں، تمام مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ آنے والے کا استقبال کرنا چاہیے۔ اگر اس سے بھی آگے کی بات کروں تو جن کے پاس مذہب نام کی بھی چیز نہیں، آپ ان سے بھی پوچھئے تو انہوں نے بھی الگ خانے میں مورل ویلیوز لکھی ہیں جہاں یہ لکھا ہے کہ آنے والوں کا استقبال کرنا چاہیے۔ انسانوں کی بستی ہو صحیح، انسان وہاں رہتے ہوں صحیح، انسانوں کی دنیا کا، انسانوں کی کائنات کا یہ اصول ہے کہ لوگ آنے والوں کا استقبال کیا کرتے ہیں۔ ایک جملے پہ توجہ چاہوں گا اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ ایک جملہ سمجھ آ جائے
تو شاید یہ جملہ کئی کتابوں کا سفر آپ کو کروا دے۔ کیا خیال ہے حضور والا، کوئی آئے تو استقبال کرنا چاہیے، نبیوں کا امام آئے تو استقبال نہیں کرنا چاہیے؟ کوئی آئے تو استقبال کرنا چاہیے، آمینہ کا لال آئے تو استقبال نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تو جھگڑا بنتا ہی نہیں تھا، یہ تو اختلاف کا عنوان ہی نہیں تھا۔ لیکن یہ میں بات ضرور کہنا چاہوں گا، یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغاں، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، یہ سب کچھ باعث برکت ہے، لیکن بیٹا یاد رکھنا یہ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ یہ آغاز سفر ضرور ہے لیکن یہ منزل نہیں ہے، یہ استقبال ضرور ہے لیکن منزل نہیں ہے۔ اور آغاز شروع میں ہوتا ہے، اور آغاز سے محبت کی بات شروع ہوتی ہے، تو پھر منزل کیا ہے؟ منزل میرے محبوب کی سیرت ہے، منزل میرے محبوب کا کردار ہے، منزل میرے محبوب علیہ السلام کا اسوہ نور ہے۔ بڑا نادان مسافر ہوگا، بڑا نادان وہ ہوگا جو استقبال پر بھی نہیں پہنچ سکا، اور وہ بھی کوئی عقل مند نہیں ہوگا جو استقبال کر کے جھنڈیاں لگا کے واپس چلا جائے۔ منزل اس کو ملے گی جو استقبال میں بھی شامل تھا، پھر منزل کی طرف بھی چل پڑا تھا۔ تو مجھے اور آپ کو منزل کا سفر کرنا ہے، اور وہ منزل کا سفر ہم سے میلاد کا عنوان تقاضا کر رہا ہے۔ یہ محفل میلاد، یہ ذکر رسول کی محافل، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ نعت کے زمزمے، یہ روشنیوں کا سفر، یہ کمکمے، یہ ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم تو محبوب کی آمد میں دن اور رات چمک رہے ہیں، تم کیوں بھول بیٹھے ہو؟ آؤ اپنے محبوب علیہ السلام کی سیرت کو اختیار کرو۔ میلاد کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرتے ہوئے ان کی سیرت کو اختیار کریں۔ اور کتنا اچھا ہو جائے کہ جب کوئی نوجوان یہاں سے اٹھ کر جائے تو بوڑھے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لے اور کہے ابا جی بڑی غلطیاں ہوگی، بڑی کوتاہیاں ہوگی، آج کے بعد آپ کے سامنے کبھی لہجہ بھی اونچا نہیں ہوگا، کبھی آنکھ میں اونچی نہیں ہوگی۔ اور باپ پکڑ کر بیٹے کو سینے سے لگا لے اور کہے بیٹا کہ مجھے یہ تو بتاؤ، میں نے بھی تمہیں معاف کیا، میرا بھی دل تمہارے لیے صاف ہے، لیکن یہ تو بتاؤ یہ اتنی اچھی باتیں کہاں سے سیکھ کر آئے ہو؟ تو وہ کہے ابا جی آپ کو نہیں پتہ، ابھی تو ان کا میلاد سن کر آیا ہوں جنہوں نے فرمایا تھا باپ راضی ہے تو عرش کا رحمان بھی راضی ہے۔ یہ بھی ایک میلاد ہوتا ہے، ہم نے اس میلاد کا بھی سفر کرنا ہے۔ ہاں کتنا اچھا ہو کہ جا کے کوئی بوڑھی ماں کے پاؤں پکڑ کے ماں کو راضی کر لیں، تو ماں ہنس کے یہی کہے گی نا پتر میں تو پہلے ہی راضی ہوں، بھلا میں نے تیرے سے کیوں ناراض ہونا ہے؟ لیکن بیٹا یہ بھی تو بتاؤ یہ اتنی اچھی باتیں کہاں سے سیکھ کر آئے ہو؟ تو وہ کہے امی ابھی تو ان کا میلاد سن کر آیا ہوں جنہوں نے فرمایا تھا جنت بھی ماں کے قدموں کے نیچے ملے گی۔ تو یہ بھی تو میلاد، کتنا اچھا ہو کہ کوئی نوجوان صبح فجر کی نماز میں باجماعت اب نظر آئے، علامہ صاحب اس کو مبارکباد پیش کریں اور کہیں بیٹا کمال کر دیا، آج پہلی نماز فجر کی اور وہ بھی باجماعت، یہ راتوں رات تبدیلی کہاں سے آ گئی بھائی؟ وہ کہ حضرت آپ کو نہیں پتا، رات تو ان کا میلاد سنا ہے جنہوں نے فرمایا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز میں رکھی گئی ہے۔ یہ بھی میلاد والوں کے لیے ہے اور یہ بھی میلاد والوں کا ہی حصہ ہے۔ کتنا اچھا ہو کہ کوئی بھائی جا کے بھائیوں سے سلو کر لے، تو بھائی زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے نا کہ یار ہم نے برادری کے لوگ بھی ڈالے، ہم نے کاروباری تعلقات بھی استعمال کیے، لیکن تو کہتا تھا کہ اس موضوع پر بات بھی نہیں ہو سکتی، اب آ کر تو نے خود سلو کر لی ہے، سلو ہم بھی کریں گے، لیکن یہ تو بتا آخر تجھے ہوا کیا ہے؟ کہا یار پتہ نہیں، رات ان کا میلاد سنا ہے جنہوں نے فرمایا تھا جو سلو میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ اسی وقت ارادہ کر لیا تھا آج میلاد والے آقا کے نام کی سلو کر کے ہی سوؤں گا۔ کتنا خوبصورت ہو جائے کوئی بہن اپنے اوپر برقعے کی چادر حیا کا پیرا اوڑھنی بچھا لے اور اپنے آپ کو پردے کے اندر سمیٹ لے، اس کی ہم جولیاں کالج میں یہی پوچھیں گی نا کہ کل تلک تو تم کہتی تھی یہ پردہ بوجھ ہوتا ہے اور آج تم کہہ رہی ہو کہ چادر بھی لینی ہے، برقع بھی پہننا ہے، تم نے اوڑھنی بھی خرید لی، تم نے سکاف بھی لے لیے ہیں، یہ سارا کچھ راتوں رات کیسے بدل گیا؟ تو وہ کہے کہ رات ہی تو ان کا میلاد سنا ہے کہ جن کی بیٹی کا پردہ کبھی نہیں چھلکنے پایا تھا اور وہ ہمیشہ پردے اور آبرو کے ساتھ زندگی کا درس دیا ہے مجھے اور آپ کو۔ یہ بھی میلاد کا پیغام ہے اور یہی حقیقت میں پیغام ہے اور اس کی طرف سفر کرنا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکا تو پھر شاید ہم ادھوری منزل کے ادھورے مسافر ہیں اور آدھی منزل کے مسافر کو منزل نصیب نہیں ہوتی ہے۔ میں اپنی ساری 30-35 منٹ کی بات کو
دو جملوں سے مکمل کروں تو میرے شیخ طریقت اپنے میٹھے لہجے میں فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ۔ یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضع قطع، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھو میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے۔ یہ منزل ہے، یہ ہم نے حاصل کرنی ہے، اور اس منزل کے ساتھ کمکمے بھی ہوں، روشنیاں بھی ہوں، چراغاں بھی ہوں، جھنڈیاں بھی ہوں، جھنڈے بھی ہوں، اور مٹھائیاں بھی بانٹی جائیں، تو پھر تو منزل کتنی خوبصورت ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ ہو اور استقبال ہو اور منزل کا سفر نہ ہو تو پھر ادھوری منزل والوں کو کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ کامیابی حضور علیہ السلام کی سیرت ہے، کامیابی میرے محبوب کا اسوہ نور ہے، پیغام دین ہے۔ اس کو صرف ایک دن کا میلاد یا ایک رات کا میلاد نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک اپنی پوری زندگی میلاد والے آقا کی سیرت کے مطابق گزاریے۔ یہ حقیقت میں میلاد ہے۔ آئیے اپنے حصے کا چراغ روشن کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب